إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ واسطے جو پوری کائنات دا اکیلا مالک خالق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام المجاہدین امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس عرفہ والا واسطے حضرات نے مکار تساں حضرات کے سامنے قرآن مجید سورۃ آل عمران دی جن آیات کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر مومنہ تے مسلمانہ تے اپنے احسان دا تذکرہ فرما رہے ہیں، ایسا احسان جڑا دنیا آخرت کے اندر سب تو بہتر احسان
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مسلمان امت مسلمہ تے اپنے احسان کا تذکرہ فرمایا کہ اساں امت مسلمہ تے اسی انسانیت تے اسی عالمیت تے اسی لوگاں تے کائنات کے بسن والے لوگاں تے احسان کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ احسان کی ہے اور اس احسان کی وجہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس احسان کی وجہ یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس تو پہلے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا بھیجن تو پہلا فرمایا دنیا انسانیت لوگ جڑے سن انہاں نوں اس شریعت دی اشد ضرورت سی۔ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا تے بھیجا جس وقت اس شریعت دا اس تعلیم دا کہ اللہ دے محبوب پیغمبر لے کے آئے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، لوگوں دے تصور کو بھی بالا کرو تعلیم تھی۔ لوگ گناہ کا کرتے سن لیکن گناہ نو ثواب سمجھ کر کرتے سن۔ اے سب تو بری عادت اور سب تو جو گناہ ہے، سب تو بری عادت یہ ہے کہ لوگ گناہ کرن لیکن گناہ نو ثواب سمجھن۔ اس بندے کو توبہ کا نصیب ہونا بڑا ہی مشکل ہے کہ جڑا گناہ نو ثواب سمجھتا ہے، گناہ نو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ ثواب کی نیت نال اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق بڑی مشکل ہے۔ اور لوگوں کی حالت اس وقت جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا سے مبعوث فرمایا، لوگوں کی اس وقت حالت یہ سی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گمراہی کا لفظ بولیا ہے، ضلالت کا لفظ بولیا ہے کہ ضلالت اور گمراہی یہ ہے کہ گناہ کو ثواب سمجھ کے کیتا جاتا سی۔ شرک کرتے سن، شرک کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کا طواف تاکہ ننگے ہو کر کرتے سن۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے زمانہ جاہلیت کے واقعات صحابہ کرام ایمان لے ہوں تو پہلے جو اپنے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ضلالت اور گمراہی وہ کس قسم کا دور سی۔ کیا اللہ نے یہ آیت فرمائی کہ اسی مومنہ سے احسان کیتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنہ سے احسان کیتا، کہ اسی اپنا رسول مبعوث فرمایا، اس احسان کا تذکرہ کیوں کیتا؟ آخر کی ضرورت سی؟ اس تو پہلے انسانیت تا پہلے بھی بس رہی سی، لیکن اس شریعت دی اس محبوب پیغمبر دی تعلیمات دی بڑی اشد ضرورت تھی۔ صحابہ کرام اپنے واقعات بیان فرماتے نے، ایک صحابی عرض کرتے نے کہ میں ایمان لے آؤں تو پہلے میری یہ حالت سی کہ میں کھجوراں نو جمع کیتا، پنیر نو جمع کیتا، دیسی گھی نو جمع کیتا، میں ایک معجون بنائی، میں معجون تیار کیتی، اس کا ایک بت تیار کیتا، اتنا پیارا اتنا خوبصورت بت بنا کے پھر میں ان کے سامنے سجدہ کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا ساڈے علاقے دے اندر قحط پی گیا، کچھ کھان نو نہ ملیا، تھوڑا تھوڑا کر کے میں وہ اپنا بنایا ہوا رب میں جس کے سامنے سجدہ کرتا سی میں ان تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اپنے رب نو ہی کھا گیا۔ ایسی وہ ضلالت، ایسی وہ گناہ، ایسی وہ گمراہی کہ لوگ اس حالت سن کہ جس کی عبادت کرتے سن، جس کی پوجا کرتے سن، جس نو الہ سمجھے سن، اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے تو بعد ان کی ایک عزت تھی کہ انہوں بھی کھا گیا۔ ایک دوسرے واقعہ ہے، ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ میری یہ حالت بن گئی سی کہ میں ایک دفعہ سفر تے نکلیا، سفر تے نال زادے راہ لیا جاتا، نال اپنا خدا الہ چکیا جاتا، بت نال لے لیندے، رستے دے اندر پڑاؤ ڈالدے، عبادت دی ضرورت پیندی، اپنے بت کے سامنے سجدہ ریز ہوندے، یہ بھی کہتے ہیں میں سفر تے نکلیا، میں اپنا خدا بھول گیا، رستے دے اندر پڑاؤ ڈالیا، میں سب آرام دی گرد نال ٹھہریا، میری سواری تے ٹھہری، انہیں پیشاب کیتا، مٹی گلی ہوئی، وہ گلی مٹی نو میں لیا، انہاں میں گن کے میں ایک بت تیار کیتا، میں ایک مجسمہ تیار کیتا، اس مجسمے دے سامنے پھر میں اپنا سجدہ ریز ہویا، میں عبادت کیتی۔ ایسے گناہ دی درد جس کے اندر انسانیت پھنس چکی سی، ایسے حالات سن جس حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نو مبعوث فرما کے اللہ فرماتے ہیں اسی انساناں تے، اسی انسانیت تے، اسی آدمیت تے اساں احسان فرمایا کہ دنیا نو 360 پجاریوں تو اللہ نے محبوب پیغمبر نے 360 بتاں کو چھڑا کے ایک اللہ دی، ایک خدا دی پیروی کا حکم دیتا، اور یہ اصل ہے کہ اللہ نے محبوب پیغمبر کی تعلیمات کا قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ نے محبوب پیغمبر نے کس قسم کی تعلیم دیتی؟ قرآن پاک کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھیجا، پھر اللہ نے محبوب پیغمبر نے تعلیم کس قسم کی دیتی؟ فرمایا اللہ کا جو قرآن ہے اللہ نے محبوب پیغمبر نے قرآن کی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن تو علاوہ اللہ نے محبوب پیغمبر نے اللہ کے فرمان کو علاوہ کوئی تعلیم نہیں دیتی، اپنی
منشا کے مطابق انسانیت کو نہیں چلایا، اپنی منشا اپنی مرضی کی تعلیم نہیں دیتی۔ قرآن سے غور کریے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس قرآن کو سمجھن دی اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سامنے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رب نے اپنے محبوب پیغمبر نو بحیثیت معلم استاد بنا کے بھیجا۔ رب نے اللہ نے محبوب پیغمبر نے تو تعلیم دیتی، تعلیم دین والا بنا کے بھیجا۔ دنیا والوں نو میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر نے تعلیم کی اللہ دے قرآن دی جو رب نے فرمان سی وہ تعلیم دیتی تے ساڈے واسطے اللہ دا قرآن تے محبوب پیغمبر دا فرمان سنت بن گیا، شریعت بن گیا، مشورہ بن گیا جو اسی بنانا ہے، اس تے اسی عمل کرنا ہے۔ کائنات کے لوگاں نو اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی مرضی دی اپنی منشا دی تعلیم نہیں دیتی بلکہ تعلیم وہ دیتی ہے جو اللہ چاہتا سی۔ تے احادیث اسباب دیاں گواہ نے اللہ تعالیٰ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ۔ فرمایا کائنات والو اللہ تعالیٰ نے مومنہ پہ احسان کیتا، اللہ تعالیٰ نے احسان کی کیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک رسول بھیجا ہے اور رسول آ کے تعلیم کس چیز دی دیتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور رسول دنیا تے آ کے ساڈیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندے نے، یعنی کہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سناندے نے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا تہاڈا تزکیہ نفس کردے نے، تہانوں پاک کردے نے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ والحکمہ، تے لوگاں نوں تعلیم دتی جاندی ہے حکمت دی، دانائی دیاں گلاں، حکمت دیاں گلاں۔ والحکمہ، حکمت تو مراد میرے نبی دی حدیث شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نوں جو شریعت دے کے بھیجا، میرے نبی نے قرآن دی تے اپنے فرمان دی تعلیم دیتی ہے۔ قرآن دے دوسرے مقام تے غور کریے، بخاری شریف دی روایت ہے، آقا فرماندے نے غار دے اندر جس وقت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کے نازل ہوئے، اپنی اصلی شکل دے اندر جبرائیل علیہ السلام آئے نے۔ اللہ نے اپنی پہلی آیتاں دے اندر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ فرمایا سونے رب دے نام دے نال پڑھو، اللہ دے نام دے نال تعلیم دا آغاز کیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ پڑھنا کی ہے، کس رب دے نام نال پڑھنا ہے۔ فرمایا جس رب نے انسان نو پیدا کیتا ہے، جس پروردگار نے قلم دے ذریعے علم سکھایا ہے، جس پروردگار نے ہم دو علم سکھایا ہے جو او علم دیتا ہے جو پہلے نہیں دیتا گیا، کہ قلم کا علم جس تو ہی معلوم ہویا۔ فرمایا اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو معلم بنا کے بھیجا، تعلیم دیتی، انسانیت کو تعلیم دین دا حکم دیتا۔ پتہ یہ چلیا میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر نو جو تعلیم دیتی گئی سی، وہ تعلیم اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو دیتی، تے محبوب پیغمبر نے انسانیت نو دیتی۔ وہ توحید دی تعلیم ہے، ایک اللہ نو منن دی تعلیم ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ توجہ کرے آجے، دوسرے مقام تے اللہ فرماندے نے پاک ذات رحمان دی، جس نے قرآن سکھایا، بیان سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پاک ذات قرآن دی تعلیم میرے نبی نو دیتی گئی، میرے نبی نے اپنی امت نو تعلیم دے دیتی۔ جس وقت سمانا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر نو اگر کوئی وحی نہیں آتی، کوئی نیا قانون نہیں آتا، اللہ دے محبوب پیغمبر اپنی مرضی تے منشا دے مطابق نہیں انسانیت نو چلاندے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے وہی تعلیم دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ ایک یہودی بندہ میرے نبی دے کول آ گیا، آگے عرض کرتا ہے ایُّ البکات افضل من ارض اللہ، اے محبوب پیغمبر
کہ جو دنیا تے بہترین جگہ ہے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے مینوں علی تک اللہ دی طرف مسجد دا علم نہیں آیا جبرائیل علیہ السلام آن گے میں انہاں کو پوچھاں گا جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے نے ایو البکات افضل جبرائیل مینوں اے دس دنیا تے بہترین خطہ کیڑا ہے جبرائیل کہندا ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں اس بات دا علم نہیں پتہ ہے چلیا کہ اللہ تعالی جو تعلیم اللہ دے محبوب پیغمبر نوں اگر نہیں دتی تے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنی منشا تے مرضی دے مطابق نہیں دتی اپنی کولوں نہیں دسیا جبرائیل کہندے نے میں سمانا تے جاواں گا اللہ تعالی کو کچھ کیا کہ تانوں دساں گا جبرائیل علیہ السلام آسماناں تے تشریف لے گئے واپس آئے اللہ دے رسول نوں فرماندے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اللہ نے دنیا تے بہترین جگہ مسجد نوں بنایا ہے تے بہترین جگہ بازار نوں بنایا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کچھ نہیں فرمایا جتنی دیر تک اللہ تعالیٰ دا حکم نہیں آیا پتہ چلیا کہ تعلیم دا ایک حصہ اللہ دے حکم دے مطابق ہویا ہے میرے نبی نے جو تعلیم دیتی ہے اللہ دے حکم دے مطابق تعلیم دیتی ہے تے میرے نبی دی تعلیم تے غور کرنا پھر دیکھنا کہ آج اساں بھی اس تعلیم تے عمل کر رہے ہیں اب غور کرنا جو اللہ نے اتنی اہم تعلیم اپنے محبوب پیغمبر نوں دتی سی کیا اسی اس تعلیم تے عمل کر رہے ہیں اللہ نے اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام نوں کی تعلیم دتی سی ایک دفعہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماندے نے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سواری تے سواراں اللہ دے محبوب پیغمبر سواری تے اگے بیٹھے نے میں اپنے محبوب پیغمبر دے سواری تے پیچھے بیٹھا ہاں سواری تے بیٹھے ہاں اللہ دے محبوب پیغمبر نے تعلیم دا آغاز کیتا ہے تعلیم دینا شروع کر دیتی ہے تے آغاز کی تو فرمایا آقا فرماندے نے جا غلام اے فی اللہ یا فتوکا بیٹا ابن عباس گل سن اللہ تعالیٰ دے حقوق دی حفاظت کیتا کرو اللہ تعالیٰ تہاڈے حقوق دی حفاظت فرمائے گا تسی جس وقت اللہ دے حقوق دی قدر کرو گے اللہ تہاڈے حق دی قدر کرے گا تسی اللہ دے حق دی قدر کرو اللہ تعالیٰ تہاڈے حق دی قدر کرن دے جو کام تہاڈے ذمہ لگایا ہے تسی او کرو اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریاں دا بڑے اچھے طریقے نال کرن دے اللہ دا حق کی ہے کہ سوال جس وقت بھی کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے سجدہ کرنا ہے تے اللہ دے اگے کرنا ہے اے حق اللہ دا ہے کہ سجدہ ہوے تے اللہ دے سامنے اس حق نو پورا پورا تسی ادا کرو تعلیم جو ہے تعلیم جو اللہ نے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام نوں دتی سی یہ سجدہ کرنا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ فَاسْأَلِ اللَّهَ تسی سوال کرو تے اللہ کولوں تسی اللہ دا حق پہچانو تسی اللہ تعالیٰ دی قدر کرو گے اللہ تعالیٰ تہاڈی قدر کرن گے ابن عباس سنو جس چیز دی بھی حاجت ہوئے جس چیز تو بھی سوال کرنا ہے جو بھی چیز منگنی ہے اللہ تعالیٰ کو منگنی ہے کائنات دے رب کو منگیا کرو اگر جتی دا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تے اللہ کو منگنا ہے کائنات دے رب کو سوال کرنا ہے اے تعلیم دتی سی اللہ دے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام نوں تواڈے کولوں اولاد دا طلب ہوے بارک دی طلب ہوے فصلاں دی بہتری دی طلب کرو تسی اللہ کو سوال کرنا ہے آقا فرماندے ہیں میں استانت فاستانی باللہ ابن عباس جس وقت نعرہ لانا ہے مدد تے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے صرف اللہ کو پکارنا ہے اے تعلیم سی میرے اور تساں دے پیر و مرشد دی ترمذی شریف دے اندر روایت موجود ہے میرے آقا فرماندے نے وَإِذِ اسْتَطَعْتَ فَاسْتَعِن بِاللَّهِ تسی مدد طلب کرنی ہے تے اللہ تعالیٰ کو کیتا کرو مشکل کشا اللہ دی ذات ہے حاجت روا اللہ دی ذات ہے تے کسے شاعر نے لکھیا ہے نا سارے جگ دا داتا اللہ اے اوندا جیڑا عرش مولا ہے جنہ پڑھ لیا اس دا اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے
اسی عمل کر رہے ہیں جو اللہ نے محبوب پیغمبر نے دیتی. اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ انسانیت ضلالت میں تھی, گمراہی تھی, اسی اس گمراہی کے اندر ایس وقت اپنا محبوب پیغمبر مبعوث فرمایا کہ دنیا گمراہی کی گڑیاں میں تھی. اتنی تعلیم, اتنی محنت کرنے کے باوجود, اتنی محنت نالے تعلیم آئی, اتنی محنت نال اللہ نے محبوب پیغمبر نے مشکلات برداشت کر کے اپنی امت کو تعلیم دیتی. اسی غور کریے کیا اسی اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں؟ جس طرح سیرت سنان کا حق رکھتی ہے, صورت بیان کرنے کا حق رکھتی ہے, سیرت میں سنائی جانا, اس طرح سیرت یہ حق رکھتی ہے کہ سیرت پہ عمل کیا جائے. اسی اللہ کے محبوب پیغمبر نے صورت کا تذکرہ کرنا سعادت سمجھنا, جس طرح صورت کو سنانا ہے, سیرت کو سنانا ہے, اس طرح بیان کرنے کا حق رکھتا ہے. جس طرح قرآن کو سنانا ہے, اس طرح قرآن عمل کرنے کا حق رکھتا ہے. قرآن یہ حق رکھتا ہے کہ قرآن پہ عمل کیا جائے, یہ حق ہے, یہ وہ شان ہے اللہ کے محبوب پیغمبر نے. شان سنانی ہی نہیں صرف بلکہ مننی بھی ہے. اللہ نے محبوب پیغمبر نے جو تعلیم دیتی تھی, تعلیم دین کا حق ادا کر دیتا. ہن ساڈا حق یہ بنتا ہے کہ اسی اس سے عمل کریے. ٹائم دے بارے دس چھڑیا نہیں, میرے نظر نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اللہ نے محبوب پیغمبر فرماندے نے کہ اے ابن عباس سنو, پوری کائنات مل جائے, پوری دنیا مل جائے, دنیا یہ سپر طاقتاں مل جان, دنیا کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو جان تو ہانوں نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ جس وقت عزت دینا چاہے پوری کائنات تو ہانوں مل کے کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے کوئی ذلت نہیں دے سکتا. فرمایا اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت. جس اللہ تعالیٰ جس نو عطا کوئی چھین نہیں سکتا, جس دے کو اللہ تعالیٰ واپس لینا چاہن انہوں دنیا نہیں عطا کر سکتی. تسی اللہ تعالیٰ کو ڈریا کرو, کائنات دا رب دا اپنے دلوں کے اندر خوف پیدا کیتا کرو, تقوی اختیار کیتا کرو. اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ دی ذات و ذات ہے جو عطا اس تو سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا. جو اگر عطا کرن تے آوے دنیا چھین نہیں سکتی, جس طرح رب واپس لین تے آوے اللہ چھین تے آوے تے کوئی عطا نہیں کر سکتا. ایک کھانے دا لقمہ اتنی دیر تک, ایک کھانے دا لقمہ اگر اللہ عطا کرنا چاہتے نے تو انہوں کھلانا چاہتے نے, وہ تواڈے کول چھین نہیں سکتا. اگر ہاتھ دے اندر لقمہ ہے, اگر رب نہیں چاہتے تو بندہ کھا بھی نہیں سکتا. اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام عباس کو فرماتے رہے, یا غلام سمع اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک. فرمایا کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. جب کھانا شروع کرو دائیں ہاتھ نال سجے ہاتھ نال کھانا شروع کرنا ہے. کھانا کھانا ہے اپنے سامنے تو کھانا ہے. میرے اور تو سامنے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں, اللہ نے محبوب پیغمبر نے کھانا کھان کی بھی تعلیم دیتی ہے. اج اساں بھی ویکھیے کیا اساں بھی یہ تعلیم سکھا رہے ہیں. جس وقت ساڈا چھوٹا جہا بچہ اور توتلی زبان دے نال گالیاں دونوں ضرور آوندیاں, ان دعاواں یاد نہیں ہوندیاں, گالیاں دے لے گا اسی مسکرا دیندے ہاں, او خیر جی بچہ ہے, گالیاں دا آ گیا, دعاواں نہیں سکھیاں پر قرآن دی آیات نوں نہیں ہوندیاں, کوئی حد نہیں. پانی پیندا والا اللہ دے محبوب پیغمبر نے دسیا کہ پانی کس طرح پینا ہے, سجے ہاتھ نال پینا ہے, بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے. یہ اگر وعد نہیں ہوندا بچیاں نوں گالیاں دا وعد ہوندا ہے, باقی چیزاں دا وعد ہوندا ہے. یہ ساری ذمہ داری ہے کہ تعلیم اللہ دے محبوب پیغمبر نے دیتی, اسی وہ تعلیم اپنی اگے منتقل کرنی ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس طرح بیٹا چھوٹا چھوٹا گلاں کرنیاں تواڈے سامنے شروع کرتا ہے, تسی اپنے بچے کو بٹھا لو, ان پڑھاؤ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ان کی زبان کھولو لا الہ الا اللہ نال. وہ بچہ تواڈا ان کے تلقین کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی اللہ کے نام بلند کرو, اللہ سمانا تے بیٹھا خوش ہوئے گا. اللہ تعالیٰ جس طرح تسی اپنی اولاد کو تربیت دینا چاہو, اپنی اولاد کو سکھانا چاہو تو انہوں اللہ تعالیٰ کی تعلیم تو شروع کرو. بچہ اگر 7 سال کا ہو گیا ہے انہوں اللہ تعالیٰ کا دسنا اس وقت ہے نا, اگر سانو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئے گی, اگر سانو توحید کا پتہ ہوئے گا, اگر وہ سانو پتہ ہوئے گا, اسی انہوں اللہ تعالیٰ کی شخصیت اللہ تعالیٰ کے بارے متعارف کراواں نے, اسی اللہ تعالیٰ کے بارے دساں نے. اگر سانو توحید کا پتہ ہے, اگر سانو ہی نہیں پتا اسی منگنا کیتے کروں گے, اسی سوال کی کرنے ہیں, اسی غیر اللہ کو جا کے منگنا ہے, اللہ تعالیٰ کو منگنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جنوں کسی وسیلیاں کی ضرورت نہیں,
جو کسی کا محتاج نہیں، اسی اگر خود اس چیز پہ عمل کریں گے پھر اسی بچوں کو یہ تعلیم دیں گے تو پھر اسی یہ خود دیکھنا ہے۔ جس جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اور فرقی کو بینہم فی المضاجع مساجد، اللہ نے محبوب پیغمبر فرماندے نے جس وقت بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے انہوں نماز کا حکم دیو، 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے انہوں سختی نال نماز پڑھاؤ، تسی صلاح بھی دے کے زبردستی کر کے بھی تے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کا بستر الگ کر دیتا جائے، جس طرح بستر الگ سوے، بیٹا الگ سوے، بیٹی الگ سوے، دونوں بھائی اگر 10 سال کی عمر کو تجاوز کر رہے ہیں انہاں نوں علیحدہ علیحدہ چار بھائیاں دو، انہاں نوں علیحدہ علیحدہ سلاؤ، بچیاں نوں علیحدہ، بچیاں نوں علیحدہ الگ بستر بنا دیتے جان۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر نے معاشرے نوں سوارن دی اصلاح دی تعلیم دیتی جس دے نال معاشرہ امن دا گوارا، اصلاح دا گوارا، سکون دا بن سکتا ہے اگر اسی اس تعلیمات تے عمل کریے۔ اسی خود جس ٹائم نہیں عمل کریں گے اسی آگے تعلیم منتقل بھی نہیں کر سکتے، بچیاں نوں بھی اسی نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ٹائم تسی اے عمل کرو گے تو پھر آج کل جو حالات پیدا ہوندے ہیں بعد کے اندر والدین پریشان نے، کوئی خودکشیاں کرتے ہیں، کوئی بچیاں نوں آگنامہ دیندے ہیں، اخباراں میں بلا دیتا پھر میرا بچہ ہی نہیں، اے نافرمان ہو گیا ہے، اے نافرمان ہون تو پہلے چاہیے کہ اسی اس تعلیم نوں عام کری جو اللہ نے محبوب پیغمبر نے دیتی ہے۔ پھر انہاں ڈگریاں دا پھر انہاں سندان لے کے جس ٹائم بچے کو تعلیم دے نال والدین دا حیا نہیں آئے گا، بڑیاں دا احترام نہیں آئے گا، ان پتہ نہیں میں سلام کرنا ہے، ان مجلس دا نہیں پتہ لگے گا، ڈگریاں ہو جاندیاں، نماز دا نہیں پتہ، کلمے دا نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ دی نہیں پہچان، پھر وہ ڈگریاں سے سنتا۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی ماسٹر ڈگری کئی ڈگریاں نہ کیتیاں نے لیکن ان کو قرآن دی تعلیم نہیں سی، دنیاوی واقعہ ہے۔ جس وقت موت کا وقت آیا اپنے والد کو فرماتا ہے میری ڈگریاں لے آؤ، ڈگریاں نے فرمایا ہے اے بابا اگر تو میری ساری تعلیم دنیا دی دیتی ہے، میرے اندر ساری ڈگریاں موجود نے جو بھی بنیادی نوکریاں حاصل کرنے واسطے ہیں، لیکن میں قرآن نہیں پڑھایا، آج میں آخرت کی تیاری ہے اگے جا رہا، جو تعلیم میری ضروری سی انہاں ہن ڈگریاں میرے نال نہیں جانا، قرآن کی تعلیم سی جو میں دیتی جاتی وہ تعلیم لے کے جانا سی۔ سیرت النبی اس طرح سنن دا حق رکھتی ہے کہ سیرت محفل مجلس میلاد اللہ کے محبوب پیغمبر کی شان دا تذکرہ یہ سنانا ہے، یہ حق رکھتی کس طرح پہ عمل کیتا جائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا تعلیم وہ جو تعلیم دیتی ہے اس پہ عمل کرو، انہوں نوٹ کرو، یہ جو جمعے خطبے مجلس محفل تقاریر سنن دا مقصد مین یہی ہے کہ جمعہ دا آنا تقریراں دا سیرت النبی دے کانفرنساں جلسے یہ ہون دے اس واسطے نے کہ معاشرے دے اندر اصلاح آئے، اسی جو ساڈے اندر کمی ہے اپنا کمپیریزن کریے، موازنہ کریے، دیکھیے ان دے عمل کریے، اصلاح دی طرف چلیے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے ہر تعلیم دیتی، حتیٰ کہ بیت الخلا جان کا بھی طریقہ دسیا، فرمایا جس میں تسی بیت الخلا جاؤ ہر تو پہلے دعا پڑھ لی جائے، جس میں بیت الخلا دے اندر دعا سکھائی بسم اللہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ منگنا خبیث جنہ کو، خبیث جنڑیاں کو، اللہ کی مدد طلب کر لی۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے اے ایسی جگہ ہوندی ہے جس تو پناہ منگنی جائے جتھے جنات کا اثر ہوندا ہے، جنات کے اثر تو اللہ کو میں پناہ منگنی جائے، میت کے موقع تے جنازے کے موقع تے دفنان کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی اللہ نے محبوب پیغمبر نے تعلیم دیتی، فرمایا میت تو وقت ہے فوت ہو گیا ہے کوئی تجھے اپنا کس طرح جناب بندنا پیش آنا ہے، فوت ہو گیا ہے کس طرح رونا ہے، کس طرح جناب میت دینا پیش آنا ہے۔ من ضرب الحدود و شکر جیوبا والا میدان الجاہلیہ، اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا میت پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی عورت سینہ پٹتی ہے، جو عورت میت سے کھڑی ہو کے وہ پہلا کرتی ہے میدان الجاہلیہ، جاہلیت کے زمانے کی اگر گلاں کرتی ہے ایسے جملے زبان کو ادا کرتی ہے، معاشرے کے اندر تسی ایسی عورتاں دیکھیاں نہیں ہوندیاں، بار بار نہیں دیکھی ہوئی تھی، چاہے ان کی نہ، لیکن ایسا موقع آوے کہ وہ عورت میت فوت ہو گیا ہے اس طرح زمانے جاہلیت کی گلاں کرے کہ چار چار گھر پوندیاں آوازاں سنن۔ اللہ نے محبوب پیغمبر فرماندے نے لیسا منا، انہاں دا ساڈے نال تعلق کوئی نہیں۔ اللہ نے محبوب پیغمبر نے تعلیم سکھائی، یہ آداب سکھائے
اللہ دے محبوب پیغمبر دے وفات دے موقع تے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے جسم تے پانی بہا رہے نے، پانی پا رہے نے، نال اپنی زبان دے اندر فرماندے نے لولا امرتنا بالصبر ونہیتنا عن الجہد، اللہ دے محبوب پیغمبر اگر تسی صبر دا حکم نہ دیتا ہوندا آج تسی دنیا چھڑ کے جا رہے نے۔ علی اتنا آنسو بہاندے، علی اتنا روندے کہ کائنات تے اے مثال بن جاندی کہ حضرت علی اتنا روئے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دی جدائی دے اندر، لیکن اللہ دے محبوب پیغمبر تسی یہ تعلیم نہیں دیتی، تسی سانو اے حکم نہیں دیتا، لہذا علی انہاں طریقیاں تے عمل کرے گا، علی او عمل کر کے دکھائے گا۔ چھوٹا میں اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ دے نبی جی تسی مینوں تعلیم دیتی ہے صبر کرن دی، لہذا حضرت علی صبر کرن دے اس طریقے تے عمل کرن دے جو اللہ دے محبوب پیغمبر کا طریقہ ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر نے جو بھی تعلیم دیتی اس دے نال عمل کر کے اسی کامیابی حاصل کر سکنے ہاں، کامیابی ساڈا مقدر بن سکتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہ اپنے بیٹے شیخ عبد الوہاب کو تعلیم دیتے نے، اپنے بیٹے کو کول بٹھا لیا، فرمایا بابا دنیا تے تسی جا رہے نے، مینوں کچھ نصیحت کر کے جاؤ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماندے نے علیک بتقوی اللہ، بیٹا پہلی نصیحت اے وے کہ جس تسی اللہ کو ڈرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں ڈرنا۔ اے کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر، اے جنہاں دے اسی رامی شریف کرنے ہاں، اے انہاں دا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈرنا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی اے اپنی تعلیم اپنے بیٹے کو دے کے جا رہے ہیں، فرمایا عبد الوہاب بیٹا سنو اللہ تعالیٰ کو ڈرنا ہے، اللہ تو علاوہ کسی کو نہیں ڈرنا۔ بابا جی فرمایا جتنیاں بھی حاجتاں ہون اللہ کو کرنیاں نے، اللہ تعالیٰ شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ وصیت کی تھی کہ جو بھی سوال کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے۔ اگے فرماندے نے بیٹا سنو اعتماد کرنا ہے، توکل کرنا ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات تے۔ شیخ عبد القادر جیلانی جنہاں دی زبان تو نکلن والا ایک ایک جملہ توحید بھرا ہے، انہاں توحید دی دعوت دیتی، اللہ دی پہچان دی دعوت دیتی۔ پہلے تو یہ کیا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ڈرنا ہے۔ دوسرا فرمایا زبان تو سوال کرنا ہے تے اللہ کو کرنا ہے۔ یہ وہ توحید اور دعوت تھی جو ایک اللہ دے محبوب پیغمبر نے دیتی، جو صحابہ کرام نے دیتی، یہی دعوت اولیاء نے دیتی۔ اللہ دی دعوت، اللہ کو سوال کرنے دی دعوت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بھی اس تعلیمات پہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔